اگر ہم پچھلے 600-700 سالوں کے اندر اپنی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے ایک نہایت ہی شاندار عروج اپنے زمانے میں دیکھا۔ جناب میاں سلمان فاروق صاحب تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے جو مینجمنٹ ہے، آرگنائزرز ہیں اور جو والنٹیئرز ہیں، ان سب کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اتنا سکسیسفل، اتنا کامیاب فنکشن کرنے پہ، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ مزید پھلے پھولے گا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو اس کو کامیاب بنانے میں۔ It is an honor for me to be here in front of such a young and such a exciting gathering. اور مجھے جو ٹاپک آج دیا گیا تھا، میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو شیئر کروں گا کہ پاکستان کی جد و جہد میں یہ جو آزادی کا خیال اور آزادی کی جو ضرورت تھی وہ کیوں محسوس ہوئی، اور میری خواہش ہوگی کہ میں ان 5-6 یا 7 منٹ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کیے جائیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کا ایک نہایت ہی شاندار قسم کا عہد چلا پچھلے 700-800 سالوں کے اندر، جس میں ایک جو ایمپرر جن کا نام ظہیر الدین بابر ہے، جو کہ ازبکستان سے سفر کرتے ہوئے اور فتوحات کرتے ہوئے نیچے افغانستان پاکستان کی طرف انہوں نے سفر کیا، فتوحات کی، اور ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں انہوں نے مغل امپائر کو انڈیا، پاکستان، افغانستان پہ قائم کیا۔ اگر ہم پچھلے 600-700 سالوں کے اندر اپنی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے ایک نہایت ہی شاندار عروج اپنے زمانے میں دیکھا۔ اس کا یہ عالم تھا کہ 1700 کے لگ بھگ انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی جو کل آبادی ہے وہ تقریباً 150 ملین کے لگ بھگ تھی، اور دنیا کی وہ 1/4 آبادی کا ٹوٹل بنتی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ریجن تھا انڈین سب کانٹیننٹ کا، مسلمانوں کی اچھی حکمرانی کی بدولت یہ ریجن کی جو اکانومی ہے یہ دنیا کی دوسرے بڑے نمبر پہ اکانومی تھی، 22% جی ڈی پی کے ساتھ 1700s میں، اور اس عروج کو مزید اوپر کی طرف اچھے حالات دیکھنے کو ملے کہ 1800 کے قریب پہنچتے پہنچتے ہمارے اس ریجن میں مسلمانوں کی حکومت کے دوران جو عروج تھا اس میں ہماری جی ڈی پی 26% تک پہنچ گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ماضی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار ماضی سے نوازا، اور اس کے بعد ہر عروج کو زوال لازم ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیاں کا خمیارہ ہم نے بھگتا، اور اس کے بعد ہم نے جد و جہد کی، اور آج ہم اس زوال کو دوبارہ عروج کی جانب لے کر چلنا شروع ہو چکے ہیں، جس میں آپ سب یوتھ جو کہ کل کا مستقبل ہیں اس کے ایک نہایت ہی اہم جز ہیں۔ 1920 اور 1930 کے حالات کے اندر مسلمان شدید مایوسی کا شکار تھے، کیونکہ 800 سال کا عروج دیکھ کر جب انگریزوں نے 100 سال کی حکومت کی تو مسلمانوں سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے تعلیم، اقتصادی، سیاسی طور پہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس عرصے کے اندر ہندوؤں نے کانگریس بنا کے اور گوروں کے ساتھ کام کر کے اپنے آپ کو اچھے عہدوں پہ فائز بھی کیا اور چیزوں کو اور لگاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو 1920 اور 30 کا وہ دور تھا جس کے اندر مسلمانوں کا جو جو ایک قوم بطور قوم ہونے کا جو شعور ہے وہ جاگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمان 1930 کے اندر بہت پیچھے رہ چکے ہوئے تھے اور ہندو اپنا ہندو راج قائم کرنے کے لیے بہت آگے نکل چکے ہوئے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے بھی جاگنا شروع کیا اور اپنے حقائق کے لیے کھڑا ہونا شروع کیا اور آواز لگائی اور اٹھائی، تو ہندو مسلم فسادات شدت کے ساتھ برپا ہوئے۔ مسلمانوں نے 1920 میں اور 30 میں ایک الگ ملک نہیں مانگا تھا۔ غور سے سنیے گا یہ بات، انہوں نے صرف اپنے حقوق کے لیے صرف آواز اٹھائی تھی، اور صرف اس آواز اٹھانے پہ فسادات برپا ہو گئے، جس کے اندر بمبئی
جیسے بڑے شہر کے اندر 12 مہینے میں سے 5 مہینے فساد چلتے رہے اور مسلمانوں کا قتل عام ایک عام چیز تھی، گھروں کو نظر آتش کیا جانا ایک عام چیز تھی، اسی طرح سے اس طرح کی اگر آپ ہسٹوریکل بکس پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو شواہد ملیں گے، قیمتی دستاویز جو ہیں ان کی بیسس کے اوپر ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں جس کے اندر ہماری ہسٹری، ہمارے زوال اور ہمارے جد و جہد کا جو سفر ہے اس کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز کہ ہمیں وائی دا مسلمز آف انڈیا وانٹڈ انڈیپینڈنس، یہ ہماری فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں تھی، یہ قیاس آرائی نہیں تھی، بلکہ اس کے شواہد موجود تھے۔ برٹش نے سائمن کمیشن بنایا اور اس کمیشن کے تحت 1928 کے اندر وہ چاہتے تھے کہ لیجسلیٹو امپروومنٹس کی جائیں انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، لیکن انہوں نے کسی مسلمان سے مشورہ نہیں کیا۔ تو ہندو سبھا تنظیم جو کہ شدت پسند ہندوؤں کی تنظیم تھی 1906 کی بنی ہوئی، تو انہوں نے ایک نہرو رپورٹ ایشو کی جس کے اندر انہوں نے ریکمنڈیشنز دیں برٹش پارلیمنٹ کو، جس کے اندر مسلمانوں کو کسی قسم کے حقوق نہیں دیے گئے تھے، جس کے مقابلے پہ قائد اعظم نے آواز اٹھائی اور 14 نکات اٹھائے، اور وہ 14 نکات جو تھے وہ پاکستان بننے کا پلیٹ فارم بنے، وہ مسلم یونٹی کا پلیٹ فارم بنے، جس کے اندر قائد اعظم نے یونٹی کو تو پروموٹ کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمز جو ہیں وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی مائنورٹی نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ نیشن ہے اور ان کو بطور نیشن ٹریٹ کیا جائے۔ اگر آپ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو پڑھیں، وہ ریٹیلیشن میں تھے نہرو رپورٹ کے۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو کہ انڈینائبل ہیں، جو کہ جہاں سے مسلمانوں کی جد و جہد جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا جو بننا تھا، ہمارے آزادی کا جو حصول تھا، اس کے 2 مقاصد تھے۔ خواتین و حضرات غور سے سنیے گا، میں اپنی تقریر ریپ اپ کر رہا ہوں۔ جو 2 مقاصد تھے اس میں ایک مقصد تھا کہ ایک یقیناً اپنا ملک، آزاد ملک حاصل کرنا جہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں، اور اس کا دوسرا جو سٹیج تھی وہ تھی پاکستان کو ایک کامیاب تجربہ گاہ بنانا، ایک کامیاب تجربہ گاہ بنانا جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے ایک فنکشنل اور سکسیسفل سوسائٹی قیام کریں۔ تو جو ہمارے سپہ سالار تھے قائد اعظم اور جو ان کے سپاہی تھے جو شہید ہو چکے ہوئے ہیں، جو سویلین سے آپ کے اور ہمارے جیسے، ان ساروں نے فتح تو کر لی اور ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے ہمارے حوالے کر دیا، لیکن اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا۔ پاکستان کو صرف حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، پاکستان کو حاصل کر کے اس کو ایک کامیاب سوسائٹی اسلامی معاشرے پہ بنانا، ایک ترقی یافتہ، خود مختار، جدید اسلامی فلاحی ریاست بطور ریاست قائم کرنا۔ دیٹ از آور آبجیکٹو، اور اس آبجیکٹو کے لیے اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تو ہم آگے اپنی منزل کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کہاں سے آنے کے لیے خواتین و حضرات میں آپ لوگوں سے پلیڈ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہسٹوریکل فیکٹس کو ضرور پڑھیے، اس لیے نہیں کہ ہندو مسلم کی دشمنی کو فروغ ملے، بلکہ اس لیے کہ آپ سب بھائی بہنوں کو اپنے صحیح حقائق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمارا ہسٹوریکل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نسلوں کے لیے ڈائریکشن سیٹنگ کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سینس آف پرائیڈ انسٹل کریں اپنے اندر، اپنے بہن بھائیوں کے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر۔ آج اگر ہم وہ بیج نہیں بوئیں گے تو کل کو کیسے ہماری نسلیں پاکستان پہ فخر محسوس کر سکتی ہیں؟ سینس آف ڈائریکشن، نشان منزل، اپنی نشان منزل کو نہ بھولیے گا۔ نشان منزل یہی ہے کہ پاکستان کو ایک کامیاب فنکشنل سوسائٹی بنانا، اسٹیبلش کرنا اور اسے برقرار رکھنا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔